کلپ نمبر 816۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 59 سے 61 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ ترجمہ، موسیٰ نے فرمایا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں۔ قال، موسیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور اس دن یہ بھی ہونا چاہیے کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں تاکہ خوب روشنی پھیل جائے اور دیکھنے والے اطمینان کے ساتھ دیکھ سکیں اور انہیں ہر چیز صاف صاف نظر آئے۔ اس آیت میں جس میلے کا ذکر ہوا اس سے فرعونیوں کا وہ میلہ مراد ہے جو ان کی عید تھی اور اس میں وہ بہت سج سنور کر جمع ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ دن عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا تھا۔ اس سال یہ تاریخ ہفتے کے دن واقع ہوئی تھی اور اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے معین فرمایا کہ یہ دن ان کی انتہائی شوقت کا دن تھا اور اسے مقرر کرنے میں اپنی قوت کے کمال کا اظہار ہے۔ نیز اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ حق کا ظہور اور باطل کی رسوائی کے لیے ایسا ہی وقت مناسب ہے جبکہ اطراف و جوانب کے تمام لوگ اکٹھے ہوں۔ کفار کے میلے میں جانے کا شرعی حکم۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی ضرورت کے وقت مسلمان کو کفار کے میلے میں جانا جائز ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلے کے لیے کفار کے میلے میں گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکنی کے لیے بت خانے میں گئے۔ اور شرعی ضرورت کے علاوہ تجارت یا کسی اور غرض سے جانے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ میلہ کفار کا مذہبی ہے جس میں جمع ہو کر اعلان کفر اور شرکیہ رسمیں ادا کرے تو تجارت کی غرض سے بھی جانا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے، اور ہر مکروہ تحریمی صغیرہ اور ہر صغیرہ اصرار سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ مجمع کفار کا مذہبی نہیں بلکہ صرف لہو و لعب کا میلہ ہے تو محض تجارت کی غرض سے جانا فی نفسی ہی ناجائز و ممنوع نہیں، جبکہ یہ کسی گناہ کی طرف نہ لے جاتا ہو، پھر بھی کراہت سے خالی نہیں کہ وہ لوگ ہر وقت معاذ اللہ لعنت اترنے کا محل ہیں، اس لیے ان سے دوری ہی بہتر ہے۔ نیز یہ جواز بھی اسی صورت میں ہے کہ اسے وہاں جانے میں کسی معصیت کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، مثلا جلسہ ناچ رنگ کا ہو اور اسے اس جلسے سے دور اور لا تعلق علاقے میں جگہ نہ ہو تو یہ جانا معصیت کو مستلزم ہوگا، اور ہر وہ چیز جو معصیت کو مستلزم ہو وہ معصیت ہوتی ہے۔ اور یہ جانا محض تجارت کی غرض سے ہو نہ کہ تماشا دیکھنے کی نیت سے، کیونکہ اس نیت سے جانا مطلقاً ممنوع ہے اگرچہ وہ مجمع غیر مذہبی ہو۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ ترجمہ، تو فرعون منہ پھیر کر چلا گیا تو اپنے مکر و فریب کو جمع کرنے لگا، پھر آیا۔ ان سے موسیٰ نے فرمایا تمہاری خرابی ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ فتولی فرعون، تو فرعون منہ پھیر کر چلا گیا۔ جب مقابلے کا دن طے ہو گیا تو فرعون منہ پھیر کر چلا گیا اور اس نے مقابلے کے لیے کثیر تعداد میں جادوگروں کو جمع کیا اور انہیں طرح طرح کے انعامات کا لالچ دیا، حتیٰ کہ انہیں اپنا مقرب بنانے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی فوج کو لے کر وعدے کے دن میدان میں پہنچ گیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، ان سے موسیٰ نے فرمایا تمہاری خرابی ہو۔ جب فرعون اور اس کے جمع کردہ جادوگر مقابلے کے لیے پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تمہاری خرابی ہو، تم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک کر کے اس پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں اپنے پاس موجود عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔